آج کی کہانی ان لوگوں کے نام جو اپنے گھروں میں ملازمین رکھتے ہیں اور پھر بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک تصویر دیکھیے، یہ خاتون جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام شہناز ہے۔ بظاہر حلیے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک بہت غریب عورت ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے پاس اس وقت 5 کروڑ اکاؤنٹ اس کا ہے، جس میں 3 لگژری گاڑیاں ہیں، 3 بائکس ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس پلاٹس ہیں، دکانیں ہیں، اور اس کی پراپرٹی صرف سندھ تک محدود نہیں بلکہ اس کی پراپرٹی پنجاب میں بھی ہے جو اس کا آبائی گاؤں ہے۔ یہ کیسے ہوا، اس نے اتنی پراپرٹی کیسے بنائی، آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، 2012 میں آج سے 13 سال پہلے ایک خاتون خیابان تنظیم میں ملازمت کے لیے آتی ہے، جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہے، برتن دھونے کا کام لیتی ہے۔ وہاں پر ایک میاں اور ایک بیوی ہوتے ہیں جو اس بنگلے کے آنر ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ عورت دھیرے دھیرے ان کے قریب ہوتی ہے، اپنا اعتماد حاصل کرتی ہے، اور یوں 2 سال گزر جاتے ہیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد اس خاتون کا شوہر انگلینڈ چلا جاتا ہے اور یہاں سے اس خاتون کو واردات ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے پاس 5 کروڑ کیسے آیا، تو اس نے یہ پیسہ ایک دم اکٹھا جیک پاٹ نہیں لگایا، بلکہ اس نے ایک باقاعدہ بزنس تھاٹ کے ساتھ اس کو لیا۔ ایک قسم کی اگر کہا جائے کہ یہ فتین، ذہین اور بزنس مائنڈڈ خاتون تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے یہ اس خاتون کے قریب ہوئی، اس کی خدمت زیادہ کرنے لگی، اور پھر اس کی رسائی ان کے سیف تک ہو گئی جہاں پہ وہ پیسے رکھا کرتے تھے، یا ان کے جو آنر جو لندن سے پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ یہ مالکن کی خدمت کرتی اور ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے رہی۔ پہلے یہ معاملہ ہزاروں میں پہنچا اور پھر دھیرے دھیرے اس نے یہ کام لاکھوں میں کرنا شروع کیا، اور پھر وقت گزرتا گیا اور اس نے 40 لاکھ روپے اپنا بینک بیلنس بنایا۔ اس کے علاوہ 6 لاکھ روپے جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس کے گھر سے نکلا۔ اس کی بدبختی کا آغاز 15 جون کو اس وقت ہوا جب ایک گلزار نامی خاتون نے، جو شاید اسی کی کوئی جاننے والے تھے یا کوئی جاننے والی تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی انبن ہوئی، جس نے اس کا راز افشاں کر دیا، اس نے لندن میں اس کے آنر کو بتایا کہ آپ کی جو ملازمہ ہے وہ ایماندار نہیں ہے، وہ آپ کو کھا رہی ہے، اور اب تک کروڑوں روپے اب تک جو ہے وہ بنا چکی ہے، گاڑیاں لے رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے لندن سے پہلے اپنی مسز کو بتایا، ان کی مسز نے تھانے میں رپورٹ کرائی۔ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ ان کے بنگلے پر آئے، سعید نامی انسپیکٹر ہیں، انہوں نے کیا کہا اس والے سے سنیے۔ ملازمہ کو جب میں نے اریسٹ کر لیا تو اس سے انٹروگیشن کی، انٹروگیشن کے دوران اس نے چاپ کر دیا کہ چوری والے پیسوں سے میں نے گاڑیاں خریدی ہیں، میں نے فلیٹ خریدے ہیں۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے اس گھر پہ چھاپا مارا تو اس کے گھر سے 3 گاڑیاں نکلی، جس میں ایک سیوک تھی، ایک ہونڈا تھی، اور ابھی خبر آئی ہے 1 گھنٹہ پہلے کہ اب اس کے پاس سے ایک اور گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب صرف 5 کروڑ تک نہیں، آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ بھی نظر آئے گا۔ اس نے اپنے ساتھ اپنا ایک بیٹا جو آصف تھا، اور اپنا ایک ورکر جو اس غالباً اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا، اس کا ڈرائیور تھا حماد نامی، وہ بھی اس کے ساتھ یہ اس کام میں ملوث تھا، اور یہ اپنا بہترین بزنس چلاتی تھی، لگژریس لائف گزار رہی تھی۔ جب کام کے لیے بنگلے میں آتی تھی تو انتہائی سمپل ڈریس پہنتی تھی، لیکن شام کو یہ برانڈڈ کپڑے پہنتی، شاپنگ مالز میں شاپنگ کرتی، اور 5 اسٹار میں کھانے کھاتی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خاتون کسی کے گھر میں ملازمت کر رہی ہے۔ اب اس کے خلاف تحقیق کی جا رہی ہے، تینوں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آخر میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھیں یا ملازمہ رکھیں تو اس کا شناختی کارڈ، خاص طور پہ اگر کوئی ان نون بندہ ہے یا کسی کے ریفرنس سے بھی آیا ہے، تو اس کا شناختی کارڈ، جو ID کارڈ ہے، اس کا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی وہ واردات کرے اور واردات کر کے نکل جائے۔ کیونکہ آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ بعض اوقات تو خواتین 1 سے 2 ہفتے کے دوران کارروائی ڈال کر جب نکل جاتی ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی ان کا ویئر اباؤٹس کا نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ وہ شخص کون تھا، خاتون کون تھی، اور اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس طرح ہم جرم کو بڑھنے میں ایک طرح کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی ماسیاں جو گھروں میں سالوں سے کام کر رہی ہیں، اب آپ ان پر بھی نظر رکھنا شروع کریں تاکہ آپ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔